نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ برادران ہند اور میرے معزز مہمانان کرام، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنوں فساد کا سیلاب آیا، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ہند، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارنٹ ہوا تھا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ برادران ہند، ان مسلمانوں کی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی اور جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتیاں عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی خوخار داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، گجرات کی دل دہلا دینے والی نسل کشی، کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی قربانیوں کا؟ کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا؟ کیا یہی ثمرہ ہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا؟ کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الہند کی تحریک آزادی کا؟ کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الاسلام کی تحریک آزادی کا؟ برادران ہند، آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیسی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح،
جو تم لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ ارے ملک کے غاصب اور غدار تو تم ہو۔ کبھی تم نے وطن کے واسطے ایک قطرہ خون بھی بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہو۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ برادران ہند، آج مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہے، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہے۔ ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کی چھاپ ہے۔ آج اس ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن اس 77 سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گونگا ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائی یہ کیسی آزادی ہے کہ ہماری جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ارے ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی لات مارتے ہیں اور آئندہ بھی لات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔